مجالس تفسیر قرآن اور ذکر اہل بیت سلسلے کی آج رمضان المبارک اور نمی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ چونکہ شب ہے اور شب وفات جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ السلام علیہا، تو کچھ گفتگو ہم اس سلسلے میں کریں گے۔ اور آج کی مجلس بھائی صاحب مرحوم کے چیلم کی بھی تاریخ ہے اور امریکہ میں ان کا چیلم ہو رہا ہے آن لائن، تو ہم بھی ان کے لیے فاتحہ خوانی بعد مجلس کریں گے۔ آپ حضرات شریک ہوئیے گا فاتحہ میں۔ جناب خدیجہ کی ذات، جن کو حدیثوں اور آیات کے مطابق محسن اسلام کا لقب ملا، اور وہ آیتیں جو نازل ہوئیں کہ پیغمبر کی ازواج تمہاری مائیں ہیں ام المومنین، تو سب سے پہلا جو لقب ہے وہ جناب خدیجہ کے ہی حصے میں آئے گا۔ حالانکہ یہ آیتیں اس کے بعد نازل ہوئیں، جناب خدیجہ کی وفات کے بعد یہ آیتیں اتری کہ رسول کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ لیکن چونکہ وہ بھی سب سے پہلی زوجہ ہیں اور ان کو بھی اللہ اور رسول کی طرف سے بہت سے القابات ملے، اسلام آنے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا خدمات کا۔ لیکن جناب خدیجہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ ایام جاہلیت میں بھی ان کو عربوں نے خطابات دیے ہوئے، جس میں سب سے مشہور خطاب آپ کا طاہرہ تھا، اور عرب آپ کو طاہرہ ہی کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے، نام نہیں لیتے تھے بلکہ طاہرہ کہتے تھے۔ ایک پوری سلسلے کی کڑیاں ہیں کہ جنہیں بیان کیا جائے تو بڑا وقت درکار ہوگا، لیکن سے لفظوں میں اس بات کو اس طرح سمجھایا جا سکتا ہے کہ عربوں میں تجارت کا شعور خاندان ہاشمی نے دیا، تجارت کر کے دکھائی اور تجارت کے اصول مرتب کیے۔ سب سے ضروری تجارت کے اصول تھے، اور ان اصولوں میں پہلی چیز کہ جو مال بیچ رہا ہے بازار میں اس کا اعلیٰ ظرف ہونا ضروری ہے۔ پھر جو تجارت کا مال بیچ رہا ہے اس کی زبان اعلیٰ ہو، وہ بااخلاق ہو، لہجہ اس کا نرم ہو اور پسندیدہ ہو۔ کیا ان باتوں پر آج کے تجار کچھ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ اس لیے نہیں جانتے
کہ تعصبات کے پردے آنکھوں پر، دل پر، دماغ پر پڑ چکے ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی ان چیزوں کو نہ دیکھیں گے، نہ سمجھیں گے، اور سنیں گے بھی تو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ مجبوری ہے کہ جو سمجھنا نہیں چاہتا اسے سمجھایا نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر انصار حسین جو کہ نوجوان ہیں اور کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے جناب خدیجہ پر پی ایچ ڈی کیا۔ ان کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے اور عرصے تک وہ کراچی میں رہے، اب وہ وطن واپس چلے گئے، آتے رہتے ہیں۔ ایک چینل بھی انہوں نے سوشل میڈیا پہ بنایا ہوا ہے۔ جب تک وہ کراچی یونیورسٹی میں رہے میرے رابطے میں رہے اور میرے پاس آتے رہے، جب تک وہ تھیسس لکھتے رہے تو کتابیں میرے کتب خانے سے دیکھتے رہے اور مجھ سے مشورہ کرتے رہے۔ پیش لفظ میں انہوں نے خصوصی طور پہ میری کتاب جو جناب خدیجہ پر ہے اس کا ذکر کیا ہے اور میرا بھی ذکر پیش لفظ میں کیا ہے۔ آج میں ان کی کتاب تو پڑھ رہا تھا، بہت محنت سے، ظاہر ہے جب پی ایچ ڈی کا کام ہوتا ہے تو اس میں تو محنت درکار ہوتی ہے، تو انہوں نے میرے مشوروں سے بہت سے پوائنٹس بنائے تھے اور انہی پوائنٹس پر انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا۔ کتاب بہت عمدہ تھی۔ جب ان کو ڈگری مل گئی، ایوارڈ ہو گئی ڈگری، تو پھر ہم نے اس کتاب کو اپنے مرکز علوم اسلامیہ سے شائع کیا۔ اس کے 2 ایڈیشن ہم شائع کر چکے ہیں۔ کتاب پڑھنے والی ہے اور انہوں نے شروع میں ہی یہ تجزیہ کر دیا کہ جناب خدیجہ کے بارے میں شیعہ روایتیں اور سنی روایتیں، انہوں نے دونوں مکتبہ فکر کی روایتوں کو لے لیا اور اس کے بعد اس کو تجزیے کی کسوٹی پر پرکھا، اس کا تجزیہ کیا اور جو نتیجہ برآمد ہوا اسے انہوں نے پیش کر دیا۔ انہوں نے اس بات پر گفتگو کی ہے کہ تجارت بنی ہاشم نے پروان چڑھائی عرب میں، اور چونکہ 7 سال کی عمر سے سرکار دو عالم تجارتی قافلوں میں اپنے چچا کے ساتھ جانے لگے تھے، اس لیے سرکار کو مہارت حاصل ہو گئی تھی تجارت میں، اور خاندانی اصولوں کو انہوں نے تجارت میں رائج بھی کیا، سرکار نے بھی رکھا، اور اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ کبھی بھی تاجر بازار میں یہ نہیں بتاتا کہ میں نے مال کتنے کا خریدا ہے اور کتنے کا بیچ رہا ہوں۔ سرکار کو چونکہ پہچاننے لگے تھے لوگ اور اچھی طرح پہچانتے تھے کہ کس خاندان کے ہیں، تو جب بھی مارکیٹ لگتی اور لوگ مال خریدنے آتے تو بڑا احترام کرتے تھے، صرف اس لیے کہ سرکار کا لہجہ بہت محبتی تھا، اور کوئی بھی تاجر یہ نہیں بتاتا تھا کہ ہم اپنا مال کتنے میں لائیں۔ وہ مصنوعات کہ جو مکے کی بنی ہوئی ہوتی تھیں وہ مکے والے لے کر کم سے کم 7-8 ملکوں میں جاتے تھے، عرب کے قافلے، اس میں شام، فلسطین، یمن، عراق، حبشہ،
یہ تمام ملک بحرین تک جایا کرتے تھے قافلے. سرکار بھی پہلے یمن جاتے تھے اور اس کے بعد شام گئے اور سرکار تجارت کا مال لے کر بحرین بھی گئے. تو آپ بتا دیا کرتے تھے کہ یہ مال میں نے اتنے کا لیا ہے اور اتنے کا بیچ رہا ہوں. اس کی وجہ سے اگر کسی قافلے کو کم مال بھی خریدنا ہوتا تھا تو وہ متاثر ہو کر سارا مال خرید دیتا. تو اس طرح دوسروں کا مال دھرا رہ جاتا تھا اور سرکار کا سارا مال بک جاتا. انہی قافلوں میں چکے کافروں کے قافلے بھی جاتے تھے، ابو جہل کے قافلے بھی جاتے تھے. تو وہ سازشیں کرتے تھے کہ سرکار کا مال بکنے نہ پائے، ابو طالب کا مال بکنے نہ پائے. لیکن کچھ ایسا سکہ بیٹھ گیا تھا اس خاندان کا اور اتنا اعتماد تھا کہ ہر ایک سرکار کو صادق و امین بازار میں پکارتا تھا. لوگ نام نہیں لیتے تھے بلکہ کہتے تھے صادق اور امین کی دکان پہ چلو اور سارے مال خرید. ایک بار ایسا ہوا کہ یمن مال لے کر جاتے تھے آپ. جب پہلی بار آپ شام گئے، اس میں بھی ایک بحث یہ ہے کہ آیا جناب خدیجہ کا جو مال تھا، اس لیے کہ وہ سب سے بڑی تاجر تھیں عرب کی، ان سے بڑا کوئی تاجر عرب میں نہیں تھا. ان کا مال 80,000 اونٹوں پہ لگتا تھا. اس پہ سب متفق ہیں. یہی تعداد اونٹوں کی سارے شیعہ سنی مورخین اور انگریزوں نے بھی لکھی ہے کہ 80,000 اونٹ جناب خدیجہ کے جاتے تھے. 80,000 اونٹوں پہ مال لگتا تھا. تو جناب سرکار دو عالم نے جب خدیجہ کا مال لے لیا اور تجارت شروع کی تو بحث یہ ہے کہ آیا حضرت ابو طالب نے جا کر جناب خدیجہ سے کہا تھا یا سرکار نے خود کہا تھا یا جناب خدیجہ نے کہلوایا تھا. تو اصل میں جو بات ثابت ہو رہی ہے تجزیے کے بعد وہ یہ ہو رہی ہے کہ اتنا سکہ بیٹھ چکا تھا سرکار کی تجارت کے اصولوں کا کہ جناب خدیجہ کو اپنے مال کا ایک سرپرست چاہیے تھا. اس کے کہتے یہ کہ جناب خدیجہ نے خود کہلوایا کہ اگر آپ میرا مال بازار میں لے جائیں تو میں اوروں کو جو کچھ دیتی ہوں اس سے میں دونا کر کے آپ کو دوں گی. بلکہ یہاں تک معاہدہ ہوا کہ چونکہ تجارت کے اصولوں میں ایک اصول یہ ہے کہ جو مال لگائے گا تجارت میں، جو مال خرچ کرے گا، ایک حصہ اس کا ہے اور ایک حصہ اس کا ہے جو محنت کرے گا. جناب خدیجہ نے دونوں کو مساوی قرار دیا، یعنی دولت میری ہے، محنت محمد کی ہے، اس لیے میں برابری کے درجے پر جو حصہ میں لوں گی اتنا ہی میں محمد کو دوں گی. تو جناب خدیجہ پہلے ہر دورے میں تجارت کا مال لے جانے والے کو 2 اونٹ دیتی تھی. سرکار کے لیے انہوں نے 4 اونٹ کر دیے کہ میں 4 اونٹ آپ کو دوں. تو یہ جو شام کا سفر سرکار کا ہوا تجارت کا، جو جناب خدیجہ کا مال لے کر گئے، تو جناب خدیجہ اپنے قصر سے پردے کے پیچھے سے پورا منظر دیکھ رہی تھی اور آپ نے کہہ دیا تھا کہ میرے 2 غلام میسرہ اور تاسے دونوں آپ کے ساتھ جائیں گے اور یہ آپ کی مدد کریں گے. تو جس وقت مال کو اونٹوں پر لادا جا رہا تھا تو
مال سارا بکھرا پڑا ہوا تھا اور 80,000 اونٹوں پہ مال کو لادنا. تو جناب خدیجہ نے پوچھوایا بھی کہ بھئی اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے کہ جو مال اونٹوں پہ نہیں لادا جا رہا؟ تو میسرہ نے کہا کہ چونکہ ہمارے پاس مزدور زیادہ نہیں اس لیے دیر ہو گئی. یہی بات سرکار کو بتائی گئی. جو سرکار نے اس کا انتظار نہیں کیا کہ مال لوٹ کرنے والے آئیں، سرکار نے خود اس مال کو اونٹوں پر مزدوروں کی طرح لادا. اب یہاں سے وہ باتیں جو جناب خدیجہ کی نگاہ میں عظیم قرار پا رہی ہیں سیرت محمد کی، یہاں وہ متاثر ہو رہی ہیں کہ ایک تاجر مزدور بھی بن سکتا ہے، اپنے مال کو خود لوٹ کر سکتا ہے، خود اٹھا کر باہر کر سکتا ہے. کئی لفظوں کے ساتھ یہ سارے اصطلاحیں تجارت کی، تجارت کے اصول جو پڑھے گا وہی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اس میں کتنی اصطلاحیں ایجاد ہوئی ہیں تجارت کے سلسلے میں. اب تو خیر کورس ہے، پڑھنا پڑتا ہے، تجارت کرنے کے لیے بھی امتحان پاس کرنا پڑتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو تجارت کے بہترین اصول دینے والے بنی ہاشم شاید آسمانوں سے پڑھ کر آئے تھے. اس زمانے میں تو کوئی کالج اسکول یونیورسٹی تھی. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 7 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت کا قافلہ لے کر جانے والے محمد اتنے تجربے کار ہو چکے تھے اپنے دادا سے اور اپنے چچا سے تجارت سیکھ کر کہ جناب خدیجہ کی تجارت میں سرکار نے 4 چاند لگا دیا. اور پھر جب شام سے تجارت کا مال جو لے کر جا رہے تھے آپ شام، تو جب بحرین کے قافلے آئے تو آپ نے بحرین کے ایک شہر کا نام لے کر پوچھا کہ اس شہر کا کیا حال ہے اور فلاں کا کیا حال ہے. تو وہ حیران ہو گئے بحرین کے قافلے والے کا آپ کو اتنا خیال ہے ہمارے ملک کا کہ آپ ہمارے شہر ہیں. ان کو حیرت ہوئی. تو آپ نے فرمایا میں بحرین گیا ہوں، میں بحرین کے شہروں کو پہچانتا ہوں، میں گیا ہوں. تو اس واقعے کے بعد پتہ چلا کہ سرکار بحرین تک تشریف لے گئے تھے، یمن گئے تھے، فلسطین گئے تھے، شام گئے تھے. تو جناب خدیجہ کی وجہ سے جب ہم مطالعہ کریں گے تو تجارتی پہلو میں سرکار کی زندگی کے وہ پہلو سامنے آئیں گے کہ جو پوشیدہ ہیں، اور وہ تاریخ سے جب سامنے لائے جائیں گے تو بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں. بہرحال اس سفر میں سرکار کو بہت فائدہ ہوا، اور ایک واقعہ بھی ہوا کہ راستے میں ایک راہب کے دیر کے پاس بصرہ شہر میں جب قافلہ رکا، یہ واقعہ ابو طالب کی زندگی میں بھی ہو چکا تھا. اس وقت راہب دوسرا تھا، اور جب سرکار جناب خدیجہ کا مال لے کر گئے تو اس دیر کا راہب نستوار تھا، نون سین تو واؤ الف رے، اور اس سے پہلے والا راہب دوسرا تھا. اس نے بھی ابو طالب کو بتایا تھا کہ یہ نبی ہونے والے. اس راہب نے بھی یہی کہا کہ یہ جو اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے، تو پتہ ہے کہ اس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ بیٹھے، اور اس درخت کا ذکر ہماری انجیل میں ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا، وہی بیٹھے گا جو نبی ہوگا. اور اس کے بعد اس نے آپ کو بلوایا دیر میں، اور پھر وہ آپ کے گرد طواف کرنے لگا. تو سرکار نے کہا تم ہمارے دوش کو دیکھنا چاہتے ہو، تم اس مہر کو دیکھنا چاہتے ہو جس کا حال تم نے اپنی کتاب میں، یعنی ابھی نبوت نہیں آئی.
یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد کہ شیعوں نے بھی لکھی ہیں، سنیوں نے بھی لکھی ہیں، لیکن یہ حیرت ہوتی ہے کہ ان چیزوں پر، یعنی جسے سنی شیعہ دونوں لکھ رہے ہوں اپنی کتابوں میں، صرف شیعہ ہی ان چیزوں پر ایمان کیوں لاتے ہیں؟ میں شیعہ سنی دونوں سے مخاطب ہوں، سنیوں کے دل میں یہ باتیں کیوں نہیں اترتی ہیں؟ بس یہی ایک شکایت ہے جو منبر سے ہم کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ باتیں اہل سنت کے دل میں بھی اتر جائیں تو پیغمبر کی سیرت پر دلی اتحاد ہو جائے، جسے ہم سرکار کو نور مانتے ہیں، پوری امت نور مانے۔ غلط فہمی یہاں پر ہوتی ہے آ کر کہ جس طرح ہم سرکار کی سیرت کو مانتے ہیں اس طرح کوئی مکتب فکر سرکار کی سیرت کو نہیں مانتا۔ اور کیوں یہ پورشن، یہ حصہ جو کم تھوڑی ہے، دیکھیے اور ازواج رسول اللہ کے ساتھ بہت تھوڑے وقت میں رہے، اس لیے کہ ہجرت کے بعد کے جو 10 سال ہیں اس میں بھی آپ 2 ہجری نکال کر 8 سال باقی رکھیں، اس کے بعد سارے نکاح شروع ہوئے، اس کے بعد رخصتیاں ہوئیں، تو کوئی بی بی 6 سال ساتھ رہی، کوئی 5 سال اور کوئی 7 سال۔ جناب خدیجہ رسول کے ساتھ 25 برس رہے، تو کہاں 5 برس اور کہاں 25 برس؟ تو اگر رسول اللہ کی حدیثیں کسی بی بی کو کچھ سینکڑا یا 1000 یاد ہیں تو وہ 5 سال کی محنت ہے بھائی۔ تو خدیجہ سے بھی پوچھو کہ اسلام کیا ہے، تو فرق یہ ہے کہ سب نے اسلام بننے کے بعد حدیثیں یاد کی ہیں بیویوں نے، خدیجہ نے اسلام محمد کے ساتھ مل کے بنایا ہے۔ بنانا اور ہے، قبول کرنا اور ہے۔ قبول کرنا ہے، بنانا آسان نہیں ہے، اصول ترتیب دیے، سرکار تشریف لاتے ہیں اور اس سے کچھ دیر پہلے جناب خدیجہ نے کہا ہے کہ قصر کے پردے ڈال دیے جائیں، دھوپ ہے اور کنیزوں نے پردے کھینچ دیے ہیں، لیکن روشنی ہے کہ خدیجہ کے حجرے میں چھن چھن کے آ رہی۔ تو آپ نے اپنی کنیز سے کہا کیا پردے نہیں ڈالے گئے؟ اس نے کہا بھی پردے تو ڈال دیے گئے، لیکن میں نے پردے سے دیکھا کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو ایک عجیب و غریب منظر دکھاؤں۔ جناب خدیجہ اٹھیں اور اٹھ کر پردے کے پاس آئیں تو دیکھا کہ اونٹ پر محمد آ رہے ہیں، تجارت کا مال لے کر واپس آ رہے ہیں، جو بکنا تھا بک گیا، جو بچا وہ لے کے آ رہے ہیں، اور ایک بادل کا ٹکڑا سرکار کے سر پہ ساتھ چل رہا ہے، اور چہرے محمد سے جو روشنی ہے وہ خدیجہ کے حجرے کے اندر آ رہی ہے۔ کہتے ہیں اس واقعے کے بعد شام کا جو دورہ سرکار نے کیا، اس کے پورے 3 مہینے کے بعد جناب خدیجہ نے سرکار کو شادی کا رشتہ دے دیا، اور یہ بات سب نے لکھا ہے کہ رشتہ لڑکے والے دیتے ہیں، لیکن جناب خدیجہ نے پہل کی۔ اب اس میں بھی روحانی طور پر کہ کسی بھی عمل کو آپ کو تجزیاتی طور پہ سوچنا چاہیے کہ قدرت نے یہ کیوں چاہا کہ رشتہ خدیجہ دیں۔ جواب میں دے رہا ہوں، اگر محمد رشتہ دیتے تو عرب کی تاریخ لکھتی کہ چونکہ وہ سب سے بڑی ملکۃ العرب تھی، سب سے بڑی تاجر تھی عرب کی، تو محمد نے دولت کی لالچ میں رشتہ دیا۔
اس لیے قدرت نے چاہا کہ وہ عورت رشتہ دے محمد کو تاکہ تجارت کے مقابلے میں رسالت کی بلندی لاؤ. اور یہ رشتہ جو دیا ہے خدیجہ نے. اب کوئی کہے کہ بھئی ابھی وحی نہیں آئی، قرآن نہیں آیا، تو کیسے اللہ کیسے چاہ رہا ہے؟ اللہ کے چاہنے کے لیے آپ کی مرضی کی ضرورت ہے. اللہ آپ سے پوچھ کے سارا کام کرتا ہے کیا؟ اللہ جس پہ مہربان ہو جائے. اسلام آنے سے پہلے بھی مہربان تھا، معلوم کتنے لوگوں پہ مہربان تھا اللہ، تاریخ میں موجود ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اگر آپ اس رابطے کو تلاش کریں گے تو تبھی تو روحانی سفر میں آپ کے دل و دماغ میں وہ باتیں آئیں گی کہ اللہ کیسے چاہتا ہے. تو عام طور سے جناب خدیجہ روزانہ شام کو کھانا کھانے سے پہلے، رات کا کھانا پہلے خانہ کعبہ کی زیارت کرتی تھی، زیارت کر کے آتی نہیں، پھر کھانا کھانے کے بعد آرام کے لیے آپ جاتی تھی اپنے حجرے میں. ایک دن زیارت کر کے آئیں تو کچھ نیند کا غلبہ تھا اور کچھ بیداری تھی، یعنی پوری طرح سوئی بھی نہیں تھی کہ خواب میں دیکھا یا سچ میں دیکھا کہ سورج طلوع ہوا اور اس نے خانہ کعبہ کی چھت پر ایک طواف کیا اور پھر وہ سورج خدیجہ کے صحن میں اتر گیا. اب وہ دیکھ رہی ہے کہ پورا حجرہ میرا روشن ہو گیا. تو پھر نیند آئی نہیں، بلکہ صبح سویرے سواری منگوا کر اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی. وہ عیسائیوں کے بہت بڑے عالم تھے جنہیں توریت، انجیل، زبور سب یاد تھیں، کتابیں ازبر تھیں، صحف انبیاء سارے یاد تھے. اور جب سویرے سویرے پہنچی ہیں تو ورقہ نے آواز دی، کیا طاہرہ آئی ہیں؟ کیا طاہرہ آئی؟ سگا چچا بھتیجی کو کہتا ہے طاہرہ. اور کہا کیسے اتنے سویرے آپ کا آنا ہوا؟ تو کہا رات میں نے جانے عالم بیداری میں یا سوتے میں خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر لینے آیا. ورقہ نے خواب سنا اور کہا سنو، یہ کتابوں کے مطابق، آسمانی کتابوں کے مطابق ایک نبی ہے اور بہت جلد اعلان نبوت کرنے والا ہے، اور تمہاری شادی اسی سے ہوگی، تمہاری اولاد اسی سے پیدا ہوگی. اب یہ خوشخبری سننے کے بعد جناب خدیجہ بتائیے رشتہ دیتی کہ نہ دیتی؟ اب کل کی تقریر میں میں تفصیل کے ساتھ پھر یہی سے شروع کروں گا کہ شادی کس طرح ہوئی، رشتہ کیسے طے ہوا، رشتہ طے کرنے میں کون کون لوگ، جناب خدیجہ کی سہیلی نفیسہ بھی شامل ہیں، چچا ورقہ بن نوفل بھی شامل ہیں، اور ایک اور چچا جناب خدیجہ کے اسد بھی شامل ہیں، اور ادھر سے جناب حمزہ شامل ہیں. اور یہ گفتگو جو رشتے کی ہوئی ہے اس کی تفصیلات، پھر شادی اور پھر ولیمہ، یہ کل کی تقریر میں وفات خدیجہ تک کل عرض کروں گا. آج کی حد تک تقریر یہیں پر رک رہی ہے، اور جناب خدیجہ کا عقد سرکار دو عالم سے ہوا. اور سب سے اہم جملہ تقریر کا یہی ہے کہ عقد کا خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھا اور خطبہ وہیں سے شروع کیا، الحمدللہ الذی جعل چونکہ ہم الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کر رہے ہیں، اس لیے بتانا ضروری ہے کہ یہ بنی ہاشم کا پسندیدہ جملہ الحمدللہ تھا، جسے اللہ نے قرآن کی پہلی آیت بنایا. ہم نے بزبان ابو طالب قرآن کی آمد سے پہلے
تاریخ میں اس جملے کو دیکھا. یہ عظمت ابو طالب ہے. اور ایک چیز اور عرض کر دوں کہ جب رشتے کی بات ہوئی ہے جناب خدیجہ کی، تو گھر میں جب یہ بات سب کو جمع کر کے حضرت ابو طالب نے بتائی کہ ملکۃ العرب نے میرے بھتیجے محمد کا رشتہ دیا ہے، تو ابو لہب نے بہت شور مچایا اور اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے دنیا کے بادشاہوں کے رشتے خدیجہ کے پاس آئے اور انہوں نے قبول نہیں کیے. تو محمد جو کہ کوئی ایسے امیر ترین رئیس ترین آدمی نہیں ہے، تو ان کو کیسے خدیجہ رشتہ دے سکتی؟ تو اس بحث پہ یہ بات پتہ چل گئی کہ ابو لہب جیسا کافر یہ کہہ رہا ہے کہ بڑے بادشاہوں نے خدیجہ کو رشتے دیے تھے، انہوں نے ریجیکٹ کر دیے. اس کے معنی محمد کے نکاح سے پہلے خدیجہ کا کوئی نکاح کسی سے نہیں. یہ بھی مورخ جھوٹ بولا ہے اور یہ بھی جھوٹ بولا ہے کہ 40 سال کی ان کی عمر تھی، اس لیے کہ طبقات ابن سعد یہ کہہ رہا ہے کہ محمد شادی کے وقت 25 برس کے تھے اور خدیجہ 27 برس. تو 2 سال کا فرق ایسا کوئی نہیں ہوتا. یہ 40 کی روایت تو بالکل ہی جھوٹی ہے. یہ سب تجزیے کے بعد سب کچھ پتہ چلتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا جو پی ایچ ڈی ہے اس کو اگر آپ کتاب کو پڑھیں گے سارے لوگ شیعہ سنی سب مل کر، تو اندازہ ہو جائے گا کہ حقیقت حال کیا ہے اور جھوٹی روایتیں کس کس طرح مشہور کی گئی. میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کن لوگوں نے مشہور کی اور وجوہات کیا تھی مشہور کرنے، اور خدیجہ بی بی سے دشمنی کیا تھی. وہ مہربان بی بی جو اپنی دولت کو لٹاتی ہے، جس کے لیے سرکار کہتے ہیں کہ اتنی دولت خدیجہ کی میں نے خرچ کی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے اور میں اس احسان کو نہیں اتار سکتا. میں خدیجہ کی اس پیشکش کو میں کبھی بھلا نہیں سکتا. اور یہی وجہ تھی کہ جب آپ کوئی بھی اچھی چیز گھر میں کوئی بھجواتا تھا کھانے کی، تو آپ کہتے تھے اس میں سے تھوڑا سا حصہ نکال کر خدیجہ کی سہیلی نفیسہ کو دیں. یعنی خدیجہ کی سہیلیوں تک کو یاد کرتے تھے. یہ محبت خدیجہ سے تھی. اور خاندان کو اتنی محبت کہ جب امام حسین کی زیارت لکھی گئی، امام صادق نے جب لکھوایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، کیا بات ہے، وارث ابراہیم خلیل اللہ. تو اس میں جب نام لے لیا رسول اللہ کا کہ وارث محمد رسول اللہ، تو پھر کہا وہ جو وارث ہے خدیجہ کا. تو جناب خدیجہ وہ ہیں جن کا نام امام حسین کی زیارت میں آتا ہے. نواسی کی زیارت میں نانی کا نام آتا ہے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اس دور کے عیسائی کہ جو جانتے تھے، اور جیسا کہ راہب نے کہا تھا کہ یہ نبی ہونے والے، اور اس نے مہر نبوت کی زیارت کی تھی نبوت آنے سے پہلے، تو عیسائی احترام کر رہے تھے. یہ احترام عرب میں ختم نہیں ہوا. مکے والوں کے جو حالات ہیں وہ سب کتابوں میں موجود ہیں. مکے والوں نے پہلے کیا کیا نبوت آنے سے اور اس کے بعد کیا کیا، سب کتابوں میں موجود ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرب اور عرب سے باہر کے ملکوں میں عیسائیوں نے کبھی سرکار سے دشمنی نہیں کی. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کافروں نے سرکار سے جنگ کی. مکے کے کافروں نے کئی لڑائیاں سرکار سے لڑی، لیکن عیسائیوں نے کوئی لڑائی نہیں لڑی. اور اس کے بعد رسول کی اولاد سے بھی پوری دنیا کے عیسائی محبت کرتے رہے اور آج کرتے ہیں. آج میرے بڑے بھائی محسن اختر نقوی جن کے جہلم کی مجلس آج ہے اور فاتحہ ہے مجلس کے بعد، انہوں نے 6 یا 7 کتابیں انگریزی میں لکھی. پہلی کتاب انہوں نے انگلینڈ میں لکھی تھی، ٹریجڈی آف کربلا.
اور بہت ہی تحقیق کے ساتھ انہوں نے انگریزی میں اس کتاب کو ترتیب دیا تھا، اور لندن یونیورسٹی میں اور دیگر دانشوروں میں ان کی کتاب بہت پسند کی گئی۔ امریکہ جانے کے بعد انہوں نے دوسری کتاب انڈرسٹینڈنگ کربلا، ٹریجڈی آف کربلا کے بعد لکھی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے پرینسٹن یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا اسکالرز کو، جو پی ایچ ڈی کے اسکالرز تھے۔ اس کی وجہ سے یونیورسٹی ان کا بہت احترام کرتی تھی، اور پرینسٹن کا یونیورسٹی کا جو چرچ ہے اس کے پادری سے ان کی دوستی ہوئی، اور راستے میں جب وہ جاتے تھے یونیورسٹی، میں نے بھی پرینسٹن ان کے ساتھ جا کے پوری دیکھی تھی اور گھومی تھی۔ پرینسٹن یونیورسٹی بہت خوبصورت یونیورسٹی ہے، اور اس کی لائبریری میں میں نے دیکھی ان کے ساتھ جا کر، اور اس کے کلاس روم بھی دیکھے میں نے۔ لاجواب یونیورسٹی بنی ہوئی ہے نیو جرسی میں۔ تو پادری کو انہوں نے اپنی دونوں کتابیں ٹریجڈی آف کربلا اور انڈرسٹینڈنگ کربلا دی تھی۔ وہ کربلا سے بہت متاثر ہوا ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد، اور بڑا ان کا احترام کرنے لگا۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ ہاسپٹل میں ہیں اور دل کے مریض ہیں، تو اس نے اجازت لی، اس لیے کہ ہاسپٹل میں جانا منع تھا، اس لیے کہ بیچ میں یہ کرونا پھیل گیا پورے امریکہ میں۔ تو وہ پہلے سے داخل تھے، کرونا سے پہلے داخل تھے، تو اس نے انہیں دیکھنے کے لیے اجازت دی، اور ان کے بیٹے کے ساتھ ایک دن ان کی عیادت کو گیا۔ اور 3 دن کے بعد جب ان کا انتقال ہوا، تو امریکہ کی پوزیشن یہ تھی کہ کرونا میں مرنے والوں کی میتیں کم سے کم 10 دن تک روکی جاتی ہیں، اس لیے کہ جب تک سرٹیفکیٹ نہیں مل جاتا ہے دفن کا، اس وقت تک میت ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں بہت سی میتیں۔ اور آج بھی میری بات لندن میں ہوئی تھی، تو نیو یارک اور نیو جرسی کا حال یہی ہے کہ 200 میتیں دفن کے انتظار میں پڑی۔ ایسے پرآشوب، یعنی کہ جہاں مرنا اور دفن ہونا مشکل ہو رہا ہے، وہاں محسن اختر نقوی کا انتقال ہو، تو اب اندازہ ہوتا ہے کہ جو کربلا پر کام کر چکا ہے، جو ذاکر حسین ہو، جو مصائب پڑھ کے رلا چکا ہو، جس کے دل میں کربلا بسی ہو، قدرت اس کا انتظام کیسے کرتی ہے کہ وہی عیسائی پادری ان کے انتقال پر آتا ہے، اور 1 دن کے اندر امریکن حکومت سے دفن کا سرٹیفکیٹ لے لیتا ہے، جبکہ قبرستان کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا۔ تو وہ سرٹیفکیٹ کہتا یہ ہے درخواست میں کہ چونکہ وہ پرینسٹن میں پڑھاتے تھے، اس لیے یونیورسٹی کے گارڈن میں ان کی قبر بنی، اور پرینسٹن یونیورسٹی کے گارڈن میں صرف تنہا ان کی قبر ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں، درخت لگے ہوئے، گھاس لگی ہوئی، ویڈیو پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ ان کے دفن کا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گارڈن میں ان کی قبر بن رہی ہے، اس پہ دکھا رہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خدمات ہیں امام حسین علیہ السلام۔ یہیں پہ میں تقریر ختم کر رہا ہوں کہ وہ مسلمان جو نبی کی بیٹی کی چادر چھین چکے تھے، اور نیزے کی نوک سے چھینا تھا، زخمی کیا تھا نبی کی نواسی حضرت زینب کے سر کو، اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا، تو وہ عیسائی راہب تھا جس نے اٹھ کر یزید سے کہا تھا یہ سر کس کا ہے؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ محمد کا نواسا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اگر عیسائی کو بتا دوں گا تو ذلت ہوگی اگر اسے پتہ چلے گا۔ تو چھپانے کے لیے اس نے کہا یہ حسین ابن فاطمہ کا سر ہے۔ وہ سمجھا تھا بات چھپ جائے گی ماں کا نام لینے سے، لیکن پادری راس الجالوت اٹھا اور سر کی طرف دیکھ کر کہا کون فاطمہ؟ تمہارے نبی محمد کی بیٹی فاطمہ؟ تو جس بات کو چھپانا چاہا تھا وہ بات ظاہر ہو گئی، اور اس نے تاریخی جملے کہے۔ اس نے کہا میں حضرت داؤد نبی کی 33ویں پشت میں ہوں، اس راہب نے کہا، اور جس جزیرے میں ہمارا دیر ہے، عبادت خانہ ہے، وہاں حضرت داؤد کے
سواری کے گدھے کا کھر لٹکا ہوا ہے، اس کے نیچے سے جب ہم گزرتے ہیں تو سر کو جھکا کے گزرتے ہیں۔ ہم تو ایک نبی کی 33ویں پشت میں نبی کی سواری کے قدموں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ تمہارے تو نبی کا یہ جگر گوشہ ہے، اس کے جسم کا ٹکڑا ہے، ابھی تو تیسری نسل نہیں ہوئی اور تم نے اس کو قتل کر دیا، تم نے اسے قتل کر دیا۔ تو بجائے اس کے کہ یزید متاثر ہوتا کہ اس کو قتل کر دو، جلاد سے کہا اس کو قتل کر دو۔ وہ اس نے توہین کی ہے بھرے دربار میں، تو اس نے کہا مجھے ڈرا مت، میں نے رات خواب دیکھا اور میں حیران تھا کہ اگر عیسیٰ میرے خواب میں آئے تو وہ تو آ گئے، لیکن عیسیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے نبی محمد کیوں آئے اور مجھے شہادت کی خبر دے رہے ہیں، مجھے جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ مجھے پتہ چل گیا کہ محمد نے مجھے کیوں خوشخبری جنت کی دی ہے، تو صرف حسین کی زبانی مدد کرنے پر عیسائی کو جنت مل جاتی ہے، تو جو آنسو بہائے تو اس کے لیے کیا ہے۔ تو میں آخری جملہ یہی کہوں گا کہ جب ایک ایسی جگہ بالبک جسے کہتے ہیں شہر، راستے میں جب قافلہ پہنچا تو وہ عیسائیوں کا پورا شہر تھا، تو انہوں نے کہا ارے نبی کی بیٹیوں کو مسلمان بے پردہ لے کر آئے، تو وہ چادریں لے کر گئے۔ انہوں نے کہا چلو ایسا نہ ہو کہ ہمارے شہر پر عذاب آ جائے۔ وہ کام کیا ہے مسلمانوں نے کہ اگر عذاب آ جائے تو حیرت نہیں ہے کہ نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ لے کر جا رہے ہیں، تو عیسائی چادریں لے کر آئے۔ عیسائی چادریں لائے تھے اور جب چادریں پھینکتے تھے ناکوں کی طرف تو مسلمان ان چادروں کو نیزوں سے پھاڑتے تھے۔ اللہ اکبر، باقی محمد علی محمد۔ بار الہ اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا جو اس دنیا میں نہ رہے ان کے درجات کو بلند فرما۔ سید محسن اختر نقوی ابن سید ظہیر حسن نقوی کے درجات کو بھی بلند فرما۔ ان کے لیے ایک بار سورہ علم 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے بخش دیجیے۔ بار الہ امام زمانہ کا ظہور فرما اور ظہور میں تاجیل فرما۔